اب جیسے آپ نے یہ سوال کیا تو بہت پہلے جب ارشد ندیم اولمپکس میں نیا ریکارڈ کر کے گولڈ میڈل لے کے آیا تو ساتھ ہی ان دنوں میں کوئی خبر چلی کہ جی کسی ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں یہ پرانے لوگ، یہ جنرلز یا بریگیڈرز یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ونگ کمانڈر اور وہ آ جاتے ہیں. تو وہ مجھے اینکر پرسن نے پوچھا کہ سر آپ کا خیال، تو میں نے کہا جی مجھے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایک جنرل ہوں اور 78 سال میں پہلی دفعہ جو پاکستان میں آج تک نہیں ہو سکا وہ کر کے دکھا دیا ہے. تو اس لیے میرا تو یہ جواب ہے. آپ ارشد ندیم کا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں؟ ارشد ندیم جو ہے اس کو 10 سال محنت کی ہم نے اس کے ساتھ. وہ جب ہمارے پاس فیڈریشن میں آیا تو ٹوٹل 54 میٹر کا جیولن تھرو تھا، اس کو 93 میٹر تک ایتھلیٹک فیڈریشن لے کے گئی میرے لیڈرشپ میں. اور لیکن ارشد ندیم تو یہ کہتے رہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے پاکستان میں تو اس کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کیا گیا، اور وہ تو اپنا پرائیویٹلی پریکٹس کرتے رہے ہیں اور سٹرگل کرتے رہے ہیں، اور ایتھلیٹک فیڈریشن کہاں تھی اس وقت؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کہا. اس نے آج تک ایتھلیٹک فیڈریشن نہیں کہا کہ انہوں نے کچھ کیا. اچھا، وہ گورنمنٹ کا کہتا ہے کہ جی کہیں ان سے نہیں ملا. ایتھلیٹک فیڈریشن نہ ہوتی تو ارشد ندیم آج بھی. تو پھر گلا کیوں ارشد ندیم کو؟ اس کے پاس فیسلٹیز ہی نہیں تھی. تو چاہے گورنمنٹ ہے چاہے ایتھلیٹک فیڈریشن ہے، قصور تو آپ سب تھے. جی نہیں میں اس پہ بھی آتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ ارشد ندیم کے اس کانٹیکسٹ میں جب اس نے اپنے گاؤں میں پتہ نہیں 40 میٹر پہ شروع کیا ہوگا، کب کیا ہوگا، تو جو اس وقت کا اس کا جیولن دکھاتے ہیں، اس وقت کی اس کی فیسلٹیز دکھاتے ہیں، اس وقت کا اس کا وہ گراؤنڈ جہاں پہ وہ پھینکتا ہوگا گاؤں کے اندر وہ ہے. جب وہ نیشنل ہمارے پاس آیا ہے فیڈریشن میں 2016 میں، اس کے بعد سے اس کے پاس بیسٹ آف دا جیولن، بیسٹ آف دا کٹ، ایوری تھنگ جو کسی بھی انٹرنیشنل لیول ورلڈ ایتھلیٹ کو اویلیبل ہے، ہم نے وہ اس کو اویلیبل کیا. اور اس کے پاس جب وہ آپ کے پاس آئے، جب آپ کو یہ نہیں پتا وہ پہلے کدھر تھا اور کیا کر رہا؟ نہیں obviously how would تو you یہ know؟ تو ایتھلیٹک فیڈریشن کا کام ہے کہ گروم کریں ایتھلیٹکس کو، کالج یونیورسٹی کے لیول سے لے کر آئیں، گاؤں سے لے کر آئیں. آپ کہتے ہیں کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ یہ کریں گے؟ نہیں ایسے نہیں ہے، وہ ہمارا کام نہیں. ایک سسٹم ہے نا. یہ کالج، یہ جو ابھی آپ چیمپئن شپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پنجاب کے بچے ہیں، کے پی کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، ہمارے ساتوں جو بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے. اب یہاں پہ یہاں سے ایتھلیٹک فیڈریشن کا کام ہوگا کہ جو آئے ہیں بچے، ان میں سے جو ہم دیکھیں گے کہ جس میں پوٹینشیل ہے، جو فرسٹ آئیں گے ان کو ہم گروم کر کے. مجھے بتائیں ارشد ندیم آج کدھر تھے؟ کیوں نہیں آئے آج؟ اتنا بڑا نیشنل گیمز ہو رہی ہیں. ارشد ندیم کو آج یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، بیکاز یہ ایک نیشنل ایونٹ تھا اور ظاہر ہے ایتھلیٹک فیڈریشن کا. لیکن اس کو انویٹیشن آئی ہوئی تھی یو اے ای سے، وہاں پہ کوئی سپورٹس گالا ٹائپ چیز، اٹس ناٹ اے کمپٹیشن. ایک وہ ظاہر ہے یو اے ای اپنے آپ کو، آپ کہہ رہے ہو پاکستان میں ہے ہی نہیں. نہیں، از ناٹ ان پاکستان، ہی از ان یو اے ای. وہاں پہ انہوں نے کوئی ٹاپ کے 10-15 ایتھلیٹ جو دنیا میں جدھر بھی کوئی اویلیبل تھا، جس کا کوئی اور ایونٹ نہیں تھا، ارشد از ون آف دیم. سو ہی آلسو ایکسیپٹیڈ دی انویٹیشن کہ میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بیکاز یہاں کی اس کی پارٹیسپیشن کا سب سے بڑا فائدہ تو ویپڈا کو ہونا تھا نا، بیکاز ہی وڈ ہیو ون اے گولڈ میڈل فار ویپڈا. تو وہ آئی تھنک کسی لیول پہ پھر انہوں نے ڈسکشن کر کے. اچھا، کتنے پیسے ملتے ہیں بچوں کو؟ اب یہ جو 53ویں نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہے جی، اس میں جتنے ایتھلیٹ پورے پاکستان سے آئے ہیں، کتنا آپ ان کو معاوضہ یا پیسے یا سپورٹ کرتے ہیں؟ اگین بہت اچھا یہ سوال ہے. میں جب 2011 میں پریزیڈنٹ بنا، اس طرح کا کوئی رواج فیشن نہیں تھا، ناٹ ایون اے پینی ٹو اینی بڈی. 2011 کی پہلی چیمپئن شپ میں نے اعلان کیا کہ ساری دنیا اسپورٹس مین کو فائنینشلی لک آفٹر کر رہی ہے. آج کے بعد گولڈ میڈل جیتنے والے کو ہم 10,000 ہے میرا خیال میں دیں گے، سلور والے کو 7 یا 8,000 دیں گے، برونز والے کو 5. یہ میں نے شروع کیا اور آج تک ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اور یہ پارٹیسپیٹ کرنے والے جو پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں وہ ایک ہم لمٹ دے دیتے ہیں صوبوں کو. کتنا ہے ڈیلی ان کا؟ ڈیلی مطلب وی پے فار دیئر، کیونکہ الزام یہ لگتا ہے کہ جتنا ملتا ہے ان میں سے کھلاڑیوں کو تو آدھا بھی نہیں ملتا. ونڈرفل، یہ بہت اچھا ہے. جہاں پہ ایتھلیٹک فیڈریشن کو ملنے کا چکر ہے، ہمیں اس سال ہم وہ فیڈریشن ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا 78 سال میں پہلی دفعہ انڈیویجول گیم کے اندر گولڈ میڈل ارشد ندیم کے کانٹیکسٹ میں، اور ہمیں 1 ٹکا بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا. کون سا ملتا ہے اور کس میں سے دیں گے؟ ناٹ اے پینی. تو آپ کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم آپ جیسے لوگوں سے جو کوئی افلوئنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اسپانسرشپ لیں. اچھا، اور کہیں سے پیسے اور کوئی کہیں سے گورنمنٹ کو، جو پہلے ہمارا گورنمنٹ کو ہمیں منیمم 3 ملین دینا چاہیے ایتھلیٹک فیڈریشن کو
اس دفعہ انہوں نے سمجھا کہ جی اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو نیشنل. لاسٹ ٹائم کب دیا تھا گورنمنٹ؟ پچھلے سے پچھلا سال جو تھا. کتنا ملا تھا؟ یہی مطلب 33 ملین جو ہے یہ ہمارا انہوں نے فکس کیا ہوا ہے نا. تو گورنمنٹ آپ کو یہ کیوں ٹریٹ کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ہمیں بھی نہیں سمجھ لگ رہی جی کیوں کر رہی ہے, کیونکہ 40 فیڈریشن میں سے 40 فیڈریشنیں ہیں اس وقت پاکستان کی. ایتھلیٹکس از دا اونلی ون جو اولمپکس کے لیول پہ ہے, باقی کوئی ایشیا لیول پہ میں کسی کو وہ نہیں کر رہا, ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہا. آئی ریسپیکٹ ایوری ون, سب لوگ محنت کر رہے ہیں. جیسے یہ ابھی کرکٹ والا جو ینگسٹرز ہمارے وہ اچھا کر کے آئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب میں جاؤں گا محمد اشتیاق کیانی صاحب جو ٹیکنیکل آفیشیل ہیں ایتھلیٹکس فیڈریشن کے. اشتیاق کیانی صاحب, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان ایتھلیٹکس جو فیڈریشن ہے اس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے اور اس سارے معاملے میں فنڈنگ کا کیا سٹیٹس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اشتیاق کیانی ہے اور میں نیشنل ٹیکنیکل آفیشیل ہوں. مجھے بہت اعزاز حاصل ہے کہ میرا تعلق ایتھلیٹک فیڈریشن سے ہے. پاکستان کے اندر اگر سب سے بڑی فیڈریشن ہے نا وہ ایتھلیٹک فیڈریشن. وہ اس لیے ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ میڈل کے ساتھ ریکارڈ کر دینا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. آج تک تاریخ میں جتنی بھی فیڈریشنز ہے, چاہے وہ ایتھلیٹک ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, بیڈمنٹن ہے, یہ جو میڈل ہے یہ جنرل صاحب کا 20 سال کا خواب تھا جو ابھی جا کے پورا ہوا ہے. اور انہوں نے وہ کہہ رہا نا مجھے کچھ نہیں اسپانسر کیا, کروڑوں روپیہ وہ کس نے لگایا؟ سوال ہے یہاں سے کیا اس نے اپنی جیب سے پیسے دے کے انگلینڈ میں اس کی انجری جو ٹھیک کروائی گئی تھی, خیر وہ آپ پہلے کی بات کریں نا, نہیں میں پہلے کی بات اس پہ بھی لے کے جاتا ہوں. ان کی اپنی سٹرگل زیادہ ہیں جی جی میڈل لینے سے پہلے, بعد میں تو ظاہری بات ہے پہلے بھی کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے جب یہ پاکستان وابڈا کے فیاض بخاری صاحب اس کے جرمن کوچ جنہوں نے گلی محلے سے اس کو اٹھایا تھا, اس کو اٹھا کے اس کو کوئی پنجاب اسٹیڈیم میں کوئی آنے نہیں دیتا. اس کا ایک سب سے بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں یوتھ فیسٹیول کا لگایا ہوا پودا ہوں 2012 میں. میری خود اس میں 5 ڈیوٹیاں تھیں کیونکہ جنرل صاحب تو ایک ایز اے پریزیڈنٹ ہیں, وہ اوپر والی سطح پہ ہیں, ہم گراس لیول پہ ان بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کال روم میں بھی ہم ہیں. کیا ہوا اس پہ جب انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ 2000 یوتھ فیسٹیول جو ہوا, یوتھ فیسٹیول میں میڈل جیتا ہارا, نیکسٹ فیوچر پلان 0 ہے. پودے کو پانی کون دیتا اس کے بعد؟ پہلی بات تو یہ 100% یہ تو یہ سیاسی تھا. یہ اس کے بعد جب فیاض بخاری کے جب یہ ہاتھ میں انہوں نے اس کو ٹریننگ کروائی, اس کی گاڑی تک بک گئی تھی. فیاض بخاری نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے بیچ دی, اس کو اپنے گھر میں رکھنا, پاکستان سپورٹس بورڈ میں کیمپ اٹینڈ کروانا, اس نے بڑی محنت اس کے ساتھ کی. جب ورلڈ اولمپکس جاپان ٹوکیو کا ایونٹ آیا تھا وہاں تک فیاض بخاری ساتھ تھا. اس کے بعد جنرل صاحب نے جو سلمان اقبال بٹ, اس کا ایتھلیٹک فیڈریشن کی ہسٹری میں جیولن تھرو اس نے پھینکا ہی نہیں ہے. اچھا, تو اس کو کوآرڈینیٹر لگا کے سر نے بھیجا کہ اس کو زبان نہیں آتی, آپ ایچیسن کے پڑھے ہیں. تو جنرل صاحب نے اچھا کو ایز اے جو پیرس کے اندر جو پہلے کوچ تھے, کیا نام بتایا؟ فیاض بخاری صاحب. فیاض بخاری صاحب کو جنرل صاحب آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ جی میں بتاتا ہوں, یہ بڑا اچھا, یہ ضروری ہے اس کی بھی کلیریفیکیشن. جیسے اشتیاق کہہ رہے ہیں, فیاض بخاری نے اس کو, وہ جو میں 54 میٹرز کی بات کر رہا تھا جب یہ وابڈا میں آیا 2015 میں, وہاں سے لے کے پچھلی ٹوکیو والی اولمپکس جو تھی تب تک فیاض بخاری اس کو کوچ. اس کے بعد کیا ہوا میں بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ارشد ندیم اس وقت 90 میٹرز پہ پہنچا ہوا تھا. پاکستان کے اندر آج بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ارشد ندیم کو 90 میٹر سے بیونڈ والی جو ٹریننگ چاہیے وہ کروا سکے. ٹھیک ہے, ہم نے جرمن کوچ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں اس کی اکیڈمی ہے اس کو ہائر کیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا. اوبیسلی وہ کوئی somebody who could اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا انگریزی میں. تو سلمان بٹ کو میں نے لگایا ایز اے کوآرڈینیٹر اینڈ ٹرانسلیٹر کہ اس کوچ کے ساتھ آپ یہ انٹریکٹ کرو گے, جو وہ کہے گا اس کو ٹریننگ کراؤ گے. اور 2 بار ارشد ندیم کو. تو وہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ فیاض صاحب کے ساتھ کام نہیں کر سکتا؟ ساتھ ہی کر رہے تھے. یہ نہیں, وہ گئے کیوں نہیں پھر میں بتا اولمپکس میں فیاض صاحب؟ ہاں جی, اب وہ گئے کیوں نہیں, کیونکہ جب یہ انہوں نے ٹرانسلیٹر والا کام شروع کیا تو وہ تھوڑے شروع سے ہیں. ارشد ندیم کو انہوں نے کنونس کیا تھا کہ میں کوچ بھی تمہارا میں کر لوں گا, سو اور کسی کی ضرورت آپ نے نہیں کرنا. جی میں بتاتا ہوں, ڈیسیژن بالکل سے ہمیں فیڈریشن کو کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ہمارا کوئی بچہ ساتھ میں کہتا نا کہ نہیں جی, یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ یہ سلمان بٹ میرا کوچ ہے تو فیڈریشن کیوں؟ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر وہ اس کے ساتھ خوش ہے تو ہم تو بچے سے پرفارمنس لینی ہے. اس کو ٹرانسلیٹر کے طور پہ بھیجا. جب واپس آیا نو بڈی نیو کہ جی, اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اولمپک کا ریکارڈ کر آئے گا, گولڈ میڈل لے آئے گا. واپس جرمن کوچ کے ساتھ رابطہ ہوا؟ جی جی بالکل, آج بھی اس کے ساتھ رابطے میں. ٹھیک ہے, ایون ٹوڈے
اس کے ساتھ بالکل سے رابطے میں اچھا ہیں. سر مجھے یہ بتائیں نا کہ سوری میں اس کو جی صرف ختم کر لوں جی کہ جب ہم واپس پہنچے تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی ماشاءاللہ بڑا، اور ہم بڑے مشکور ہیں سب لوگوں کے، گورنمنٹ سے لے کے نیچے جو پرائیویٹ لوگوں نے بھی ٹھیک ہے. اتنے زیادہ اس کو انعامات دیے. ساتھ میں کوچ صاحب کو بھی وہ کچھ کروڑوں ملنے لگے. انہوں نے کہا جی ویسے میں ہی کوچ ہوں، تو وہ بخاری صاحب فارغ ہو گئے اور یہ کوچ بن